بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج کے اس کلپ میں ہم سیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات میں کیا معمول ہوتا تھا، کس انداز میں آرام فرماتے تھے، کتنا جاگتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ ابتدائی شب کے اندر، ابتدائی جو رات کا حصہ ہوتا تھا اس میں آپ آرام فرماتے تھے۔ جیسے آدھی رات ہو جاتی، نصف شب ہو جاتی، تو اس میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جاتے۔ اٹھنے کے بعد آپ مسواک فرماتے، اہتمام سے مسواک کیا کرتے تھے، اور پھر وضو فرما کے پھر جتنا اللہ رب العزت نے مقدر میں لکھی اتنی عبادت کرتے تھے۔ نوافل پڑھنا، تہجد پڑھنا، دعائیں کرنا، ذکر و اذکار یا قرآن کی تلاوت، مختلف معمولات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہوتے تھے وہ آپ معمول میں رکھتے۔ اس کے اندر گویا کہ جو آپ نے آرام کیا تو وہ بدن کو اور تمام اعضاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوت تھے ان کو تمام کو مکمل نیند اور استراحت ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد اپنی عبادت اور دیگر اعمال شروع کرتے تھے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ضرورت سے زیادہ آرام فرماتے تھے، نہ ضرورت سے زیادہ جاگتے تھے۔ یعنی جب ضرورت ہوتی تو سیدھی کروٹ پر لیٹے، جب نیند آئی سیدھی کروٹ پر لیٹے، جو ایک سنت عمل ہے انشاءاللہ وہ آگے چل کے ہم بتائیں گے کہ سیدھے ہاتھ کو ادھر چہرے کے نیچے رکھنا اور اس سے قبلہ رخ ہو کر بندہ سو جائے۔ تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما لیتے تھے، اور جب نیند کا وقت پورا ہوتا ہے یعنی مختصر نیند کر کے تو بیدار ہو کے اپنے آپ کو دینی کاموں کے اندر، دینی معمولات کے اندر لگا کر رکھتے تھے۔ اور بستر کس طرح کا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس بارے میں حضرت امام باقر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، کسی نے پوچھا کہ آپ کے یہاں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے تو حضور کا بستر کیسا ہوتا تھا؟ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور کا بستر چمڑے کا تھا، مکمل چمڑا، اور اس چمڑے کے اندر کھجور کے درخت کی جو چھال ہوتی ہے، جو پتے کہلاتے ہیں، چھال جو ہوتی ہے وہ اس بستر کے اندر بھرا ہوا ہوتا تھا، تو اس سے تھوڑی سی نرمی آ جاتی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ذریعے سے اس بستر کے اوپر، چمڑے والے بستر پہ، اور اس کے اندر جو اس کی کھجور کی چھال ہوتی تھی وہ آرام کے لیے وہ ہوتی تھی، تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو بستر تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ٹاٹ کا تھا۔ آج کل بھی کپڑا آتا ہے ٹاٹ کا، دیکھا ہوگا، تھوڑا موٹا ہوتا تھا پچھلے دور میں، تو یہ ٹاٹ کے کپڑے کے اوپر آرام فرماتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم اس کپڑے کو ڈبل کر دیتے تھے، ڈبل کر دیا، تہ لگا دی، پھر اس کو بچھا دیتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر آرام فرماتے تھے۔ ایک رات کیا ہوا، کہتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں زیادہ آرام دوں تو میں اس کو ڈبل کرنے کی بجائے 4 تہ لگا دوں، مطلب اس طرح ڈبل کیا، پھر ایک تہ اس طرح دے دی، تو وہ 4 تہ لگ گئی، 4 مرتبہ وہ مطلب اس کو تہ لگی ہوئی، تو اس طرح میں نے کر کے بچھا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آرام فرمایا۔ تو صبح اٹھنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حفصہ آج کیا بچھایا تھا؟ حضرت حفصہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہی روز والا بستر بچھایا تھا، بس اس کو روزانہ دوہرا کرتی تھی، ڈبل کرتی تھی، آج اس کو میں نے 4 تہ لگا دی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا کہ نہیں، پہلے کی طرح کر دو، کیونکہ آج اس نرم بستر نے تہجد پڑھنے سے روک دیا ہے، یہ تہجد کے اندر مانع ہو گئی، تو فرمایا پچھلی طرح کا بستر کر دو۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک انصاری خاتون آئی گھر میں نا، تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر دیکھا، تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں اچھا بستر بنا دوں، اور وہ گئی اون کا اس نے بستر بنایا جس کے اندر اون بھرا ہوا تھا، اور وہ لا کر دے دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچھا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پوچھا کہ عائشہ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ فلاں انصاری خاتون آپ کے لیے یہ بستر بنا کے لائی ہیں اللہ کے رسول، آپ اس پر آرام فرمائیں۔ تو اللہ کے رسول نے منع کر دیا کہ نہیں، اس کو واپس کر دو، یہ راحت والا، سکون والا لگتا ہے، اس کو واپس کر دو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے اچھا لگ رہا تھا، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا واپسی کرنے کا، لیکن حضور نے اصرار فرمایا تو میں نے اس کو واپس کر دیا، اور فرمایا کہ عائشہ اگر میں چاہوں
تو اللہ رب العزت سونے اور چاندی کے پہاڑوں کو میرے ساتھ مسخر فرما دیں کہ وہ میرے ساتھ جہاں میں جاؤں تو چلیں، لیکن یہ دنیا راحت کے لیے نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تو میں نے دیکھا کہ جسم کے اوپر نشان پڑ گئے، سخت بستر تھا، چٹائی تھی تو نشان پڑ گئے، رونے لگے، اے اللہ کے رسول کیسے نشان ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عبداللہ کیوں روتے ہو؟ فرمانے لگی کہ کیسر و کسریٰ کے جو بادشاہ ہیں، جو کیسر و کسریٰ ہیں، ان کے محلات میں ہم دیکھتے ہیں تو کیسے کیسے مخملی ان کے بستر ہیں، اور اے اللہ کے رسول آپ کا کیسا بستر ہے، ہم آپ کے لیے کسی اچھے بستر کا انتظام کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، اس میں رونے کی کوئی بات نہیں عبداللہ، بات یہ ہے کہ دنیا ان کے لیے ہے اور آخرت ہمارے لیے ہے، تو اس لیے تکلیف کے اندر، مشقت کے اندر، بغیر راحت کے بھی زندگی گزاری کہ ہمارے لیے دنیا ہے، ان کے لیے آخرت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان تکالیف کے اوپر اگر ہماری زندگی میں آتی ہیں تو صبر اور استقامت کی توفیق دے کہ ہم بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی زندگی گزار کر گئے ہیں۔ ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا، ہمارے گدے 8 انچ کے 12 انچ کے ہوتے ہیں، ہم تھوڑا سا کوشش کر لیں، کبھی اتباع سنت کے لیے، کبھی عشق رسول کے اندر کسی سخت قالین پر سو جائیں، سخت جگہ پر سو جائیں، ہم اپنے جوانوں کو، بچوں کو اس کی عادت ڈالیں، تو تھوڑی بہت عادت ڈالنے سے، سنت، احیاء سنت سے انشاءاللہ بہت ساری برکات ہم سمیٹ لیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔